مکے کی سرزمین سے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو بہت تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ ان لوگوں میں 2-4 لوگ چھوڑ کے باقی سارے لوگ انتہائی غریب تھے، اور مسلمانوں کی ایک تعداد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خاندان، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر عزیمت کی داستانیں رقم کی۔ 13 سال کی مسلسل تگ و داز کے بعد یہ قافلہ سخت جاں یہاں سے رخصت ہو کے مدینہ پہنچا تو اللہ نے ان کے سینوں میں، اہل مدینہ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی تو مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بن گئی۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے مقام پر ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ یہ تعداد کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، چونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور یہ 313 تھے، اور ان سب کے پاس بھی ہتھیار اتنے نہیں تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے، اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ تلواریں بھی سلامت نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، کوئی زہر میں بجھنے والا تھا، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لیں۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ تو اللہ میں قربان جاؤں ان مجاہدین پر۔ یہودی اور عیسائی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اس گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کہنے لگے، اے مسلمانوں، تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب نہیں ہیں، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کون سا آسرا ہے؟ جنگیں تو اسلحہ سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا اسے مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامے میں لکھا۔ حضور علیہ السلام بھی چادر رحمت اوڑے آگے جا رہے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ان کا تھا سادہ سکالی کمبلی والے پر، بھروسہ ان کا تھا سادہ سکالی کمبلی والے پر۔ 16 رمضان المبارک کو یہ قافلہ بدر کے مقام پر امیر کی نظروں سے گزر رہا تھا، اور اس نے ابو جہل کو جا کر رپورٹ دی کہ وہ 300 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، 300 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں۔ اس سے کیا مطلب؟ اس سے یہ مطلب کہ 300 سے کچھ اوپر کی تعداد میں مسلمان آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ کر آیا ہوں، پیچھے کمبک بھی نہیں ہے، آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں۔ ابو جہل جو کہ پہلے متکبر تھا، غرور و تکبر کرنے والا تھا، قریش کو بلا کر کہتا ہے، میں پہلے ہی کہتا تھا 360 خداؤں کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ اب دیکھ لو کتنی تعداد ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ صبح لڑائی نہیں ہوگی، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے، اونٹوں پہ باندھیں گے، جکڑیں گے اور لے جائیں گے مکے میں، دنیا کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ ایک نیا دن لے کر آئے تھے۔ رعونت بھرے جب اس نے یہ جملے کہے تو عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر آیا تھا، اس نے کہا، میری ایک بات بھی سن لو، میری ایک بات بھی سن لو۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے سرداروں،
تم یہ مشاورت کر رہے ہو کہ رسیاں اکٹھیاں کرو، ان کو پکڑیں گے، جکڑیں گے، لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں رات کی اندھیری میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ جو قوم مرنے کے لیے آ رہی ہے اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب عمیر کے الفاظ سنیں جو ابن حشام نے لکھے ہیں۔ اس نے کہا ہے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو مار نہیں لیتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پر ابھی افسوس ہے۔ تم کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھیاں کرو، میں کہتا ہوں رات کی اندھیری سے فائدہ اٹھاؤ، بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عزیمت کی داستان جو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو، اس یوم کو فرقان کہا ہے۔ 5000 فرشتے اترے، اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور مسجد عریش میں تھے، بار بار کہتے تھے اور ایسی نازل دعا فرمائی، ناز والی دعا میرے آقا نے فرمائی، ایسی ناز والی دعا فرمائی آج تک کسی نے ایسی دعا نہیں مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ میرے آقا کیسی دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن پوری کائنات میں تیرا نام لینے والے بس یہی 313 ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ تو انہیں بچا لے، لیکن مالک سن لے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی چادر سر سے سرک کر کندھوں پہ آ جاتی ہے، کندھوں سے سرک کر پیڑ پہ آ جاتی ہے، میں اس چادر کو اٹھا کر پھر یہ کہتا ہوں اور کہتا، میں پھر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں حسبک یا رسول اللہ، حضور بس کیجئے، حضور بس کرو اللہ کی مدد آ جائے گی، حضور بس کرو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن حضور علیہ السلام روئے جا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، عجیب رنگ ہے۔ کہتے ہیں پھر اچانک حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور سامنے والی دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ مدد دی جو داستان رقم ہوئی۔ پھر غزوہ تبوک بھی ہوا، غزوہ حنین بھی ہوا، جنگ احزاب کا معرکہ بھی لگا، جنگ خیبر بھی بپا ہوئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، سرفروئی دی۔